السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے اور قرآن کی ایسی غلطیوں سے بچیں گے جن کی وجہ سے معانی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، اگر ان کو صحیح سے ادا نہ کیا جائے تو ان غلطیوں کی وجہ سے معانی میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الناس۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے اور سورت کا نام لیں گے، اس کے بعد ہم اپنی سورت کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الناس مکیہ۔ سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم سورت کی پہلی آیت شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ جب ہمارے پاس واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور ایسے واو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ جب واو ساکن ہو اور اس سے پیچھے پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور اس لفظ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو ہم عین کو ایک الف کے برابر کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس۔ یہاں پر ہمارے پاس 3 دندان ہیں، اسے تشدید کہتے ہیں۔ جب ہمارے پاس تشدید آ جائے تو تشدید کے پچھلے والے حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، جبکہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اپنے پچھلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ وہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ با پر تشدید ہے تو با سے پیچھے را ہے، تو را کو با کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے بعد با کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب ہمارے پاس پہلے تشدید با پر تھی، اب تشدید نون پر آ گئی ہے۔ تو جیسے کہ پیچھے با پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ ادا کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم نون کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلے تو نون کے پچھلے والے حرف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور دوسرے نمبر پر ہم نون کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ برب الناس۔ جب بھی ہمارے پاس الف آ جائے اور اس سے پیچھے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب ہم دوسری آیت پڑھیں گے۔ مالک الناس۔ سب سے پہلے ہم اس کاف کو باریک پڑھیں گے، مالک الناس، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر ہمارے پاس تشدید آ گئی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے تشدید کے پچھلے والے حرف کو تشدید کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد تشدید کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ تو پہلے نون کے پیچھے کاف ہے تو کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور اس کے بعد نون کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ مالک الناس، الہ الناس۔ لام کو ہم نے اس کھڑا زبر کی وجہ سے لمبا کیا ہے۔ جب کسی بھی حرف پر کھڑا زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ اس آیت کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ من شر پہلے ہم نے شین کو را کے ساتھ ملانا ہے تشدید کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر را کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ من شر۔ اب اس حرف پر بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے دیکھیں۔ پہلے ہم نے را کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھنا ہے، رل، اس کے بعد ہم نے واو کو سین کے ساتھ ملانا ہے، من شر الوس، اور پھر اس کے بعد ہم نے واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس الف ہے اور اس سے پیچھے زبر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الف آ جائے اور اس سے پیچھے زبر ہو تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ من شر الوسواس۔ اب سین کے آگے ہمارے پاس الف ہے۔ اب اس الف کو ہم نے اس لیے نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔
آگے لام ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، تو ہم سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے. من شر الوسواس الخناس. تشدید کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے. من شر الوسواس الخناس. اب ہم نے 5ویں آیت پڑھنی ہے. الذی یوسوسو. اس میں کوئی لفظ لمبا نہیں ہوگا. بہت سے لوگ اس میں لمبا کرتے ہیں یا کو اور واو کو، تو اس میں ہم نے یا کو بھی لمبا نہیں کرنا اور واو کو بھی لمبا نہیں کرنا. الذی یوسوسو فی کو لمبا ہم نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے زیر والا حرف ہے. تو جب بھی ہمارے پاس یا ساکن ہو اور اس سے پیچھے زیر آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس. صاد کو موٹا پڑھیں گے اور واو ہمارے پاس یہاں جزم میں آ گئی ہے، تو جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پیچھے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس. اب ہمارے پاس آخری آیت ہے. من الجنۃ والناس. من الجنۃ، یہاں پر ہم نے کچھ بھی لمبا نہیں کرنا. زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت لمبی نہیں کی جاتی. یہ وہ حرکات ہیں جن کو نہ ہی کھینچ کر پڑھتے ہیں اور نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. من الجنۃ والناس. اب ایک مرتبہ رواں پوری صورت پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الناس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج ہم نے سورۃ الناس پڑھی ہے. انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لیے روز قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی ویڈیو لائی جائے گی جس میں آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جائے گا. اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاکم اللہ خیر.